درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں انسانیت کی شروعات ہوئی، نسل انسانی ان سے پھیلی بڑی تیزی کے ساتھ۔ روزانہ صبح 2 اولاد ہوتی، شام کو 2 اولاد ہوتی، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑے بھی ہو جاتے تھے۔ صبح ایک لڑکا ایک لڑکی، رات میں ایک لڑکا ایک لڑکی، اس طرح سے پیدائش ہوا کرتی تھی روز۔ اور یہ نسل انسانی کی افزائش تیزی کے ساتھ اس طریقے پر، چونکہ جو اولاد ہو رہی ہے سب کے ماں باپ حضرت آدم و حوا ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ بھائی بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اب وہ نسل کس طرح سے آگے بڑھے گی؟ تو حکم خداوندی کے مطابق اس طرح سے نسل بڑھی کہ صبح جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے، صبح جو لڑکا پیدا ہوتا، رات میں جو لڑکی پیدا ہوئی اس سے نکاح ہوتا، صبح جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح رات میں جو لڑکا پیدا ہوا اس سے ہوتا۔ یعنی ایک ساتھ جو پیدا ہوئے ہیں وہ حقیقی بھائی بہن کی طرح ہوں گے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوگا۔ جو بعد میں ہوئے یا پہلے ہوئے ہیں تو ان سے آپس میں نکاح ہو جائے گا۔ اس طریقے سے نسل تیزی کے ساتھ بڑھی، اور ان کی عمریں بھی بہت زیادہ رہتی، بہت زیادہ۔ 1000 سال تو سمجھ لیجئے کہ شروعات ہے، 1000 2000 3000 اس طریقے سے ان کی عمریں ہوتی تھی، لمبی لمبی عمریں۔ آج ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے 100 سال کی کسی کی عمر ہو جائے تو جو ہے وہ تعجب کرتے ہیں کہ 100 سال جی گیا، ورنہ عام طور پہ ایوریج جو ہے وہ 60-70 کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن وہ اس زمانے کا یہ حال تھا کہ لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر بھی تقریباً 1000 سال، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 1500 سال کی۔ اس طرح کی لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں اس دنیا میں تشریف لانے والے۔ آپ کی جو آخری اولاد ہوئی حضرت شیس علیہ السلام، وہ تنہا پیدا ہوئے اور وہی آپ سے جانشین بنے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی تھی، وہ بھی نبی ہوئے۔ پھر آپ کی اولاد میں حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہوئے۔ اور یہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں کس لیے تشریف لائے؟ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس مقصد حیات کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے تقریباً کم و بیش 1,24,000 نبی رسول یعنی انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، الگ الگ زمانے میں جیسی ضرورت ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مبعوث فرمایا، تاکہ انسان کو اپنی انسانیت کا اصل مقصد معلوم ہو کہ ہمیں زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، اور ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارے اس دنیا میں آنے کا اصل اور حقیقی مقصد کیا ہے، یہ سمجھانے اور بتانے کے لیے انبیاء مرسلین علیہم الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے آخری میں ہمارے اور سب کے آقا و مولا خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا،
حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور پھر اللہ کے حکم سے آپ نے تمام لوگوں میں اعلاء کلمۃ الحق اور تبلیغ دین فرمائی، دین کی تبلیغ فرمائی، لوگوں کو بتایا کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد حیات کیا ہے، اس دنیا میں رہنے کا اور اس دنیا میں ہماری پیدائش کا کیا اصل مقصد ہے۔ چونکہ ہر کوئی جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہنے والا ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہر ایک جانتا ہے، ہر ایک جاننے والا ہے۔ اس دنیا میں ہمیشہ ہمیں زندگی نہیں گزارنا ہے، ہمیشہ یہاں کی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہاں کی زندگی فانی ہے، فنا ہونے والی زندگی ہے، اور کب ہم فنا ہو جائیں، کب ہماری زندگی ختم ہو جائے، کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہتر جاننے والا ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہے، ہماری عمر کتنی ہے، کتنے سال ہم جئیں گے۔ میں آج یہاں پر ہوں، کل نہ رہوں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ زندگی ہمیں عطا فرمانے والا ہے، اور وہی ہمیں موت بھی دینے والا ہے، وہی جلانے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی حی ہے، وہی قیوم ہے۔ وہ ذات اللہ تبارک و تعالی کی وہ زندہ ہے، اس طرح سے زندہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس کی ذات، اس کے علاوہ، اس کی ذات و صفات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب فانی ہیں، سب فنا ہونے والی ہیں، سب حادث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات یہ قدیم ہے۔ تو حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ شروع میں کچھ لوگ ایمان لائے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پریشانیوں کو جھیلنا پڑا، مقابلہ کرنا پڑا، طرح طرح سے کفار مشرکین جو قریش کے، مکے کے رہنے والے، وہ سزائیں دیتے، ستاتے، صحابہ کرام کو جو ایمان لائے تھے انہیں مارتے، زد و کوب کرتے۔ لیکن ان صحابہ کرام کو اپنا مقصد اصلی معلوم ہو گیا، تو اب یہ زندگی، اس دنیا کی زندگی کی حقیقت ان کے سامنے کچھ بھی نہ رہی۔ چاہے تم ہمیں ستاؤ، چاہے ہمیں مارو، چاہے ہماری جان لے لو، چاہے ہمیں مشکل میں ڈالو، ہمیں اپنے دین سے تم الگ نہیں کر سکتے ہو، ہمارے دل سے دین نہیں نکال سکتے ہو۔ صحابہ کرام کا ایسا پختہ ایمان رہا، اور پھر حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، پھر مسلمانوں لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، جماعت در جماعت، جوگ در جوگ، گروہ در گروہ، مدینہ منورہ حضور کی خدمت میں لوگ آتے اور داخل اسلام ہوتے، اور دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ کہاں ابھی کچھ ہی وقت گزرا کہ حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے، دین کی تبلیغ فرمائی ہے۔ مکے والے یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس دین کے ماننے والے یہ لاکھوں کی تعداد میں ہو جائیں گے، لیکن وہ برکت ایسی تھی، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو بہتر دین ہے، جو پسندیدہ دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسے بڑھانے والا ہے، اللہ اسے زیادتی عطا فرمانے والا ہے، اللہ اسے نفع بخش فرمانے والا ہے، تو اس میں برکت ہوتی رہی، گھٹا نہیں کری۔ صحابہ کرام کا دور آیا، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت آئی، اس میں اور بڑے لوگ،
علاقہ بڑھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بہت جو ہے تقریباً آدھی دنیا فتح ہو گئی, آدھی دنیا پر مسلمانوں کا قبضہ. اور پھر یہ ان صحابہ کرام اور ان اولیاء کرام کی ہی دین ہے کہ آج آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی علاقہ, کوئی بھی شہر ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا جہاں اسلام کا نام لیوا نہ ہو. ہر جگہ آپ کو مسلمان ملے گا ہی ملے گا. ہر شہر میں, ہر گاؤں میں, ہر علاقے میں اسلام کا نام لینے والا آپ کو ملے گا. یہ کس کی محنت ہے؟ ان صحابہ کرام کی محنت, اولیاء کاملین کی محنت, علماء کرام کی محنت. انہوں نے اس طرح سے دین پھیلایا. الحمدللہ ہماری آنکھ کھلی. ہم پیدا ہوئے جس گھرانے میں مسلمان گھرانہ تھا, مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. ذرا سوچئے کہ جو غیروں کے گھر میں پیدا ہو اور پھر وہ مسلمان ہوئے, وہ بڑی بات ہے. بھئی کوئی کافر تھا, کافر کے گھر میں پیدا ہوا, بعد میں اللہ تبارک و تعالی کا کرم ایسا ہوا کہ اسے ہدایت مل گئی, وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہمیں تو کیا کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی, کچھ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. پیدا ہوئے مسلمان خاندان میں, مسلمان گھرانے میں, ہمارا نام مسلمانوں جیسا رکھ دیا گیا اور ہمیں مسلمان کہا جانے لگا. جو کچھ ہم اپنے گھر میں کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے اس طریقے سے کرنے لگے. ہم مسلمان ہیں, یعنی جو ہے بنا بنایا حلوہ ہمیں مل گیا. ایک حلوہ بنایا ہوا مل گیا. کچھ کسی طرح کی مشکل نہ آئی اسلام کو اختیار کرنے میں ہمارے لیے. اس لیے ہمیں اس کی اہمیت کا بھی اندازہ نہیں ہے. جب کوئی چیز مشکل سے ملتی ہے نا تو آدمی کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. کوئی چیز مشکل سے ملتی ہے. ہمیں اسلام مشکل سے نہیں ملا, آسانی سے مل گیا. خاندان اسلامی تھا, اسلام آسانی کے ساتھ مل گیا. پکا پکایا بنا بنایا حلوہ مل گیا. تو اب یہ مشکل سے نہیں ملا, آسانی سے ملا. تو اس لیے ہمیں اس کی, اسلام کی, دین اسلام کی ہمارے دل میں کوئی وقعت ہی نہیں ہے. کسی طرح کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی. بس نام کے مسلمان ہیں, خاندان مسلمانوں کا ہے, لیکن کیا ہمارے طور طریقے اسلامی ہیں؟ وہ حضرات جنہوں نے غیروں کے سامنے بھی اعلائے کلمت الحق بلند فرمایا, بلا لومت لائم, بلا خوف و خطر, کسی کا خوف نہیں. اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, یعنی وہ لوگ جو ایمان لے آئے, جو مسلمان ہیں. ثم استقاموا, پھر اسی پر ڈٹے رہے, اسی پر جمے رہے. کیا مطلب جمے رہے؟ یعنی عقیدے میں کوئی تزلزل نہیں آیا, عقیدے میں بہکے نہیں. آج ہم تھوڑی تھوڑی سی بات پر بہکنے لگتے, تھوڑی تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم بہکنا شروع کر دیتے ہیں. ارے اگر یہ نہیں کریں گے تو جو ہے ہمارا جینا حرام کر دیا جائے گا, یہ نہیں کریں گے تو ہمیں مار دیا جائے گا, یہ نہیں کریں گے تو ہمارا کھانا دوبر کر دیا جائے گا. لاؤ اب وہ جو بلوا رہے ہیں وہ ہم بھی بولیں, چاہے وہ کفریہ کلمات ہو, چاہے کچھ بھی ہو, کچھ بھی پرواہ نہیں ہے. ہمارے دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے. حالانکہ یہ دین اسلام سب سے قیمتی چیز ہے. میں نے بتایا نا کہ یہ دنیا فانی ہے. دنیا میں جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا یہ ہم لے کے نہیں جانے والے. دنیا میں جو کچھ بھی ہم حاصل کر رہے ہیں, صبح سے محنت کرتے ہیں, رات تک محنت کرتے ہیں, کیا حاصل کرنے کے لیے؟ دنیا حاصل کرنے, آخرت حاصل کرنے کے لیے نہیں.
آخرت کمانے کے لیے آپ محنت نہیں کرتے، صبح سے رات تک محنت کرتے ہیں صرف اور صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے. اور یہ دنیا جو آپ حاصل کریں گے، کیا یہ آپ کے ساتھ قبر میں جانے والی ہے؟ یہ مال آپ کے ساتھ قبر میں جانے والا ہے؟ جو کچھ بھی کمائیں گے آپ، یہ کیا آپ لے کر جائیں گے آخرت میں، قیامت میں لے کر جانے والے ہیں؟ کچھ بھی لے کر نہیں جانے والے ہیں. آپ کی جب موت آئے گی، خود آپ کے گھر والے جو کچھ بھی آپ کے بدن پر ہے وہ سب کچھ خود اتار دیں گے. ایک کپڑا تک نہیں رہے گا آپ کے جسم پر. آپ کا جو کپڑا تھا وہ بھی نہیں رہے گا جو آپ نے کمایا. پوری صبح سے لے کے رات تک جو آپ نے محنت کی اور جو کمائی کی، کیا بدلہ ملا؟ کیا بدلہ ملا؟ آپ یہ جو پورا وقت صرف کر رہے ہیں اس کا کیا بدلہ مل رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کام کرنا چھوڑ دیں، نہیں، بے شک دنیا میں رہنا ہے تو رزق حاصل کرنا پڑے گا، رزق کو تلاش کرنا پڑے گا، لیکن عقیدہ یہ رہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے. عقیدہ یہ رہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے. اگر اس اللہ، اس رب کی ہم نافرمانی کریں گے، اس کے حکم کی فرما برداری نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے رزق میں برکت نہیں ہونے والی ہے، ہمارے گھر میں خیر و برکت کا نزول نہیں ہونے والا ہے. گھروں میں جھگڑے ہوں گے، ماں باپ اور بیٹے کے درمیان جھگڑے ہوں گے، رشتہ داروں کے درمیان اختلافات ہوں گے. اس کا سبب اور اس کی وجہ یہ تمام چیزیں ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے اور صرف اس لیے کہ بھئی فلاں جگہ جاؤں گا، میں میرا کام ہے، میرا جاب ہے، وہاں پہ جو ہے وہ داڑھی رکھ کر جائیں گے تو لوگ عجیب طریقے سے دیکھیں گے، اس لیے میں داڑھی نہیں رکھ رہا ہوں. یہ تمام چیزیں میں نے کیا بتایا؟ عقیدہ یہ رکھے رزق دینے والا اللہ. اگر آپ اللہ کے حکم اور حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا لیں، حضور کی سنت پر عمل پیرا ہو جائے، تو آپ خود دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں ایک عجیب انقلاب پیدا ہو جائے گا، ایک الگ طریقے کا انقلاب پیدا ہو جائے گا. یہ ضرورت ہے. اور اسی ضرورت کے پیش نظر الحمدللہ جماعت رسائے مصطفیٰ، جو کہ سب سے پرانی جماعت، سب سے قدیم جماعت، اعلی حضرت عظیم البرکت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے اس جماعت کی بنا فرمائی، اس جماعت کی شروعات فرمائی. کس لیے؟ اسی لیے کہ ہماری عوام جو ہے وہ دین میں مکمل طور پر داخل ہو، دین اسلام کو مکمل طور پر سمجھے، مکمل طور پر اسے اپنائے. مکمل طور پر اپنانا کب ہوگا؟ جبکہ ہمارا عقیدہ بھی درست ہو. الحمدللہ یہاں پر درس ہوتا ہے، مفتی صاحب، سید صاحب تشریف لاتے ہیں، ہر ہفتے آپ کو درس دیتے ہیں. اس درس میں آپ نے عقائد بھی سنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، نماز سے متعلق مسائل ابھی چل رہے ہیں، وضو، طہارت، یہ سب ہو چکے ہیں، آپ سن رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کرتے. سب سے بڑی بات یہ عمل یہ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان نقصان میں، انسان خسارے میں ہے، لفی خسر. لیکن کون خسارے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. یعنی آپ اگر نیک اعمال کرنا شروع کر دو، پہلے سب سے پہلے ایمان درست ہو جائے، عقیدہ درست ہو جائے، پھر نیک عمل کرنے لگو تو پھر کوئی خسارہ نہیں ہے. دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی فائدہ. تو اس لیے مسلمانوں اب بھی
میں بار بار جب بھی آتا ہوں اس بات کو میں دہراتا ہوں، اب بھی وقت ہے، اپنی آنکھوں کو کھولیے، کچھ وقت دیجئے دین حاصل کرنے کے لیے۔ دنیا آپ حاصل کر رہے ہیں کیجئے، دنیا حاصل کر رہے ہیں کیجئے، بزنس کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جائز حلال کاروبار میں اور ترقی عطا فرمائے، رزق حلال میں اور برکت عطا فرمائے، لیکن یہ رزق، یہ مال، یہ دولت، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اس دنیا میں رہنے والا ہے، آپ لے کر نہیں جائیں گے، آپ کے بعد جو آپ کے وارثین ہوں گے وہ اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، فائدہ تو دوسرے لوگوں کو مل رہا ہے۔ پھر اتنی محنت کیوں کر رہے؟ اتنی زیادہ محنت کیجئے، لیکن اس طرح کی محنت اور اس طرح سے دنیا میں منہمک نہ ہو جائیے کہ انسان دنیا کے حاصل کرنے کے چکر میں دین کو ہی بھلا دے، دین حاصل کرنا چھوڑ دے، دین کے حصول کو ہی ترک کر دے۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہمیشہ آپ جہاں سے ہو سکے، جس طرح سے ہو سکے، دین صحیح طور پر حاصل کرنے کی کوشش کی، اور یہی ہمارا بھی مقصد ہوتا ہے کہ ہم آپ کو صحیح طور پر دین اسلام کے متعلق بتائیں اور سکھائیں۔ اسی لیے یہ دروس بھی شروع ہوئے، اور یہ اور دوسرے جلسوں کی طرح اور دوسرے محفلوں کی طرح یہ محفل نہیں ہوتی ہے کہ کوئی مقرر صاحب آئے، تقریر کرنے لگے، 1 گھنٹہ تقریر کیے، اور پھر بعد میں جب پوچھا گیا کہ کیا فائدہ ملا، کیا معلوم ہوا، تو کوئی جواب ہی نہیں۔ بہت اچھے الفاظ کہے، بہت ساری باتیں کہی، لیکن کیا ہمیں درس ملا، ہمیں کیا عمل کرنا ہے، وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر ایسے علماء کرام تشریف نہیں لاتے، علماء کرام آتے ہیں، آپ کو باتیں بتاتے ہیں، تو آپ پر لازم اور ضروری ہے کہ انہیں پکڑ لیجیے، انہیں لے لیجیے اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیجیے۔ آج بھی وقت ہے، یہ مت سوچئے کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب اتنی زندگی گزر گئی ایسے ہی تو اب کیا بچا ہے، نہیں۔ شریعت مطہرہ اور علم دین حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی عمر، کسی عمر کی قید نہیں ہے، آدمی کسی بھی عمر میں ہو دین اسلام حاصل کرے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی علم دین حاصل کرنے اور لوگوں کو علم دین سکھانے میں گزار دی، ساری زندگی گزار دی۔ حضور غوث پاک کی کرامتیں تو بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ بات نہیں بیان کی جاتی کہ آپ نے ساری زندگی کس چیز میں گزاری، مدرسے میں گزاری، ساری زندگی علم دین پہلے تو آپ نے سیکھا اور پھر لوگوں کو سکھایا، کیوں؟ تاکہ علم دین لوگ سیکھیں تو اس پہ عمل کریں۔ تو عمل کب درست ہوگا؟ جبکہ علم حاصل ہو۔ تو پہلے علم حاصل کرنا ہے اور جو کچھ ہمیں معلوم ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں یہ کمی کر رہا ہے، فلاں یہ ناجائز کام کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے اوپر نظر کریں، اپنے اوپر جو ہے وہ اپنا جائزہ لیں، ہم کتنا گناہ کر رہے ہیں، ہم کتنی بدعمالیاں کر رہے ہیں، ہم کون سے نیک اعمال کر رہے ہیں، اپنا جائزہ لیجیے، تب جو ہے وہ سدھار پیدا ہوگا۔ دوسروں کے پیچھے پڑو گے نا تو بس صرف وہ کھینچا تانی ہی لگی رہے گی۔ سب سے پہلے اپنے اندر سدھار پیدا کریں، پھر لوگوں کو جو ہے وہ بھلائی کی طرف دعوت دیں، وہ بھی اچھائی کے ساتھ، لڑائی جھگڑے کے ساتھ اور ڈانٹتے ہوئے نہیں، بلکہ بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ تو یہی یہاں پر بھی سکھایا جاتا ہے الحمدللہ۔ اب جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے ایک نئی سیریز، نیا سیشن شروع کیا جا رہا ہے، اور یہ اس لیے کہ لوگوں کی دلچسپی بڑھ رہی ہے، اس طرف درس ہوتا ہے، لوگ مسئلے مسائل سیکھتے ہیں، تو دلچسپی بڑھ رہی ہے، اور ہمیں افسوس بھی ہے ہمارے مسلمان بھائیوں پر کہ اکثر ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں
کہ اگر انہیں کہہ دیا جائے کہ چلیے کھڑے ہو جائیے اذان دیجئے، تو وہ کہے گا کہ میں مؤذن تھوڑی ہوں. بھئی اذان دینا صرف مسجد کے مؤذن کا کام نہیں ہے. اذان میں جو کلمات ہیں وہ کلمات ہر ایک کو تو آنا چاہیے. اللہ کی وحدانیت کی شہادت ہو رہی ہے، حضور کی رسالت کی شہادت دی جاتی ہے، اس میں کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے، کلمہ طیبہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اللہ کی کبریائی بیان ہوتی ہے، نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، فلاح کی طرف بلایا جاتا ہے، نماز کے قیام کا ذکر ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر کسی کو کھڑا کر دیا جائے کہ اذان دیجئے، یا چلیے اذان نہیں، امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اقامت دینے والا نہیں ہے، چلیے آپ اقامت دے دیجئے، تو اکثر ایسے ہوں گے جو کترائیں گے کہ پتہ نہیں میں صحیح سے پڑھوں کہ نہیں پڑھوں، صحیح سے میں اقامت دے پاؤں کہ نہیں دے پاؤں. یہ دین سے دوری ہے، یہ دین سے دوری کی بنا پر ہے. ہمیں زندگی گزارنا ہے، کب کیسا موقع آ جائے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، دین سے باندھ کر رکھنا ہے، دین سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرنا ہے، باندھ کر رکھنا ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا جبکہ آپ یہ تمام چیزیں اپنے پریکٹیکل میں لائیں، اپنے اعمال میں لائیں. آپ اقامت دیجئے، آپ اذان دیجئے، مسجد میں نہ صحیح اپنے گھروں میں دیجئے. اذان جہاں دی جاتی ہے حدیث پاک میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے، جس جگہ اذان ہوتی ہے، تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے مؤذن کی، شیطان اس سے دور بھاگتا. تو بتائیے گھر میں جو ہے وہ بے برکتی ہو رہی ہے، اذان دیجیے. بھئی شیطانی خلل ہے، تو اب آپ کو کسی جو ہے وہ عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تعویذ لکھ دو، نقش لکھ دو، پھونک دو، جھاڑ پھونک کر دو، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اذان دیجیے اپنے گھروں میں. کوئی وبا ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی حادثہ ہو جائے، آگ لگ جائے، اذان دی جائے. یہ حکم ہوا ہے حدیث پاک میں. لیکن ہمیں اذان دینے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، حروف کے مخارج نہیں معلوم ہے، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے. ابھی اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اب عام طور پہ لوگ پڑھیں تو اسی میں سوچنے لگتے ہیں کہ محمد رسول اللہ پڑھوں کہ محمد الرسول اللہ پڑھوں، زبر پڑھوں کہ پیش پڑھوں. یہ تمام چیزیں یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ دین سے دوری کی بنا پر ہے. میں آج صرف اور صرف انہی باتوں کی طرف تنبیہ کرنے کے لیے ہی آیا ہوں کہ آپ کی جو دین سے دوری ہے، اس دوری کو کم کرنے کی کوشش کیجیے، دین سے جڑنے کی کوشش کیجیے، ہر طریقے سے جڑنے کی کوشش کیجیے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم قرات کرتے ہیں، الحمد شریف پڑھتے ہیں. کیا ہمارا الحمد شریف صحیح پڑھا جا رہا ہے؟ ہم صحیح طور پہ پڑھ رہے ہیں؟ مخرج کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں؟ صرف یہ امام صاحب کا کام نہیں ہے اچھے طریقے سے قرآن شریف پڑھنا، ہر ایک کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. ہر ایک کو قرآن کی تلاوت جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اس کا ثواب اور اس کی برکتیں اسی وقت حاصل ہوں گی جب قرآن اچھے سے پڑھے. تیز پڑھے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ فلاں اتنی تیز پڑھ لیتا ہے، ایک صفحہ جو ہے وہ آدھے منٹ میں یا چند سیکنڈ میں ختم کر لیتا ہے. یہ بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ آہستہ پڑھے لیکن صحیح پڑھے، اچھے سے پڑھے، مخارج اور صفات کی ادائیگی کے ساتھ پڑھے. ہا ایسے ہی ہے. حمزہ یعنی آ اور عین آ، یہ الگ الگ اس کے مخرج ہے، کون کہاں سے نکلتا ہے. بڑی ہا، چھوٹی ہا، سا ہے کہ سین ہے کہ صاد ہے، سب کے مخرج الگ الگ ہے. لیکن ہم ایک ہی طریقے سے پڑھتے رہتے. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ الحمد میں ہا بڑی ہا پڑھ رہے ہیں کہ چھوٹی ہا پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ. تو اس سے معاذ اللہ اگر
اس کا معنی بہت بگڑ جاتا ہے اگر کوئی الحمدللہ چھوٹی ہا سے پڑھے، یعنی اگر جان کر پڑھے تو کفر بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہے معنی اس کا۔ اب بتائیے صرف ہا نہیں پڑھا آپ نے، ہا پڑھا، چھوٹی ہا پڑھ دیا، لیکن دین سے دوری کی وجہ سے یہ سب چیزیں دین سے دوری کی بنا پر جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اب ہر مہینے کے ایک اتوار کے روز ہمیں اسلامی زندگی یعنی اسلام شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ہمیں جو زندگی گزارنا ہے، ہمارا طرز زندگی کیا ہونا چاہیے، اس کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارے اعمال کس طرح ہونے چاہیے اور کس طریقے سے پریکٹیکل طور پر کس طرح سے وہ عمل کیا جائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر مہینے کے ایک اتوار کو میں یہاں پہ آؤں گا اور آپ حضرات کو انشاءاللہ پریکٹیکل طور پہ بھی اور عملی طور پر بھی جو ہے وہ اسلامی طور طریقہ اور اسلامی زندگی گزارنے کا صحیح سلیقہ اور طرز زندگی انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں پر بتایا جائے گا۔ تو آپ حضرات جو ہے اس پہ راضی ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں نا، دین سے جڑنا چاہتے ہیں، دین سے ملنا چاہتے ہیں، یہ دین سے دوری ہے اور یہ دنیا میں منہمک ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو استغفار کیا کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ کیا کریں، استغفار کیا کریں، استغفار کیا کریں۔ میں نے بتایا نا کہ ہمیں اسلام جو ہے نا یہ بہت آسانی سے مل گیا ہے، اس لیے ہمیں اس کی اہمیت نہیں معلوم ہے۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور کچھ نہیں بلکہ گناہوں سے مغفرت چاہتے رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ مغفرت چاہیں، روئیں، گڑ گڑائیں، پتہ نہیں ہماری زندگی کتنی ہے، ہمارے پاس اعمال اچھے اعمال نہیں ہیں، صرف بدعمالیاں ہیں، ہم بے عمل ہیں، بد عمل ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ رات میں سونے سے پہلے توبہ کر لیا کریں، پتہ نہیں ہماری آنکھ بند ہو رہی ہے، صبح کھلے گی کہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم، یہ سوچ کر سویا کریں۔ ہر ایک جب سوئے تو سونے سے پہلے یہ سوچ لے کہ میں گویا کہ مر رہا ہوں، آنکھ بند ہو رہی ہے، پتہ نہیں کھلے گی کہ نہیں، یہ اگر دل میں سوچ لے گا نا گناہوں سے بچنے لگے گا۔ اگر یہ دل میں یہ بات اگر صرف لے کے آئے کہ پتہ نہیں میری آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی، آپ دیکھیے جب بستر پہ آپ لیٹے آنکھ بند ہونے لگے، آپ یہ بات خیال اپنے دل میں لائیے کہ پتہ نہیں میری آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی، فوراً آپ کے دل میں آئے گا ارے یار عشاء کی نماز باقی ہے، پہلے نماز تو پڑھ لوں، پتہ نہیں آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی، کچھ تو نیک عمل کر لوں۔ یہ کس وجہ سے؟ موت کے ڈر سے، موت کے ڈر کی وجہ سے ہوا۔ حالانکہ جب مسلمان صحیح طور پر اعمال صالحہ کرنے لگتا ہے تو وہ موت سے بھی نہیں ڈرتا ہے، پھر موت سے بھی نہیں ڈرتا ہے بلکہ موت کو تو خوشی خوشی گلے لگا لیتا ہے، موت سے گلے لگ جاتا ہے کہ اب یہ دنیا میرے کام کی نہیں ہے، اور وہ آخرت جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے وہاں پہ موت نہیں آئے گی۔ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، یعنی جس کے دل میں رائی برابر بھی اگر ایمان ہوگا نا، رائی برابر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عقیدہ درست ہوگا، اگر عقیدہ ذرا بھی خراب ہوا، رسول کی شان میں کسی نے گستاخی کر دی یا کلمہ کفر بک دیا، اب اگرچہ نام کا مسلمان ہے وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، وہ کافر مرا اگر تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن جیسے کہ مثال کے طور پہ کسی نے جھوٹ بولا، کسی کی نمازیں چھوٹ گئی، تو مسلمان تو ہے، وہ کافر نہیں ہوا لیکن گنہگار، تو اس کو اس کی سزا ملے گی آخرت میں، اور یہ معمولی نہیں ہے، جہنم کا عذاب معمولی مت سمجھیے، ایک لمحے کے لیے بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایک لمحے کے لیے اگر جہنم کا منہ جو ہے اس دنیا میں تھوڑا سا کھول دیا جائے تو اس کے ہولناکی سے یہ دنیا والے مر جائیں، اس جہنم میں عذاب ہوگا جو گناہ کرنے والے۔
تو کہنا یہ ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا، لیکن اگر اس نے گناہ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اسے بخش دے گا، اور اگر عدل فرمائے گا تو اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ گناہ کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ رائی برابر بھی اگر ایمان ہے پہلے جہنم میں جائے گا، وہاں پر جتنا عذاب سہنا ہے اس کو سہے گا وہ، یعنی اس پر عذاب نازل ہوگا، جس طرح کا گناہ کیا ہے ویسے عذاب میں وہ گرفتار رہے گا۔ پھر اس کے بعد رائی برابر بھی اگر ایمان ہے تو جہنمیوں میں سے وہ ایمان والے نکال کر پھر جنت میں آ جائیں گے، جنت میں آ جائیں گے۔ اب جب جنتی تمام لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں سب لوگ، تو پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، تو پکارے گا تو جہنمی دوڑ کر آئیں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید جہنم سے نکلنے کا پروانہ ملنے والا ہے، جلدی جلدی دوڑ کے آئیں گے کہ اب عذاب میں گرفتار ہے، برداشت کے باہر ہے۔ اب میں نے بتایا نا کہ وہاں پر جو ہے نا وہ موت نہیں آنے والی۔ آپ سوچئے آدمی کو مارے، آدمی پہ اتنا بڑا پتھر، اتنے بڑے پتھر سے کسی آدمی کو مارے، مر جائے، دب کے مر جائے، لیکن وہاں پہ دبنے کے باوجود بھی مرے گا نہیں، تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ بھئی ہمیں جو ہے وہ کوئی چیز، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اچانک کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی چیز لگ جاتی ہے، بعد میں درد ہوتا ہے۔ اس وقت جب لگا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی سے ہم لڑ گئے، آپ میں سے کسی کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا اگر، تو آپ جانتے ہوں گے کہ جس وقت وہ حادثہ ہوا آپ کو احساس تک نہیں ہوا، احساس تک نہیں ہوتا ہے، بعد میں پھر وہ درد شروع ہوتا ہے، لیکن وہاں پر تو احساس دلایا جائے گا، کیسا عذاب ہوگا بتائیے۔ موت نہیں آئے گی، آدمی دعا کرے گا کہ مر جاؤں، موت نہیں آئے گی، تو ندا دی جائے گی، پکارا جائے گا، جہنمی دوڑتے ہوئے آئیں گے، جنتی دھیرے دھیرے آئیں گے، کہیں اس جنت کی نعمتیں ہم سے چھین تو نہیں لی جائیں گی، جنت سے نکالنے کے لیے تو حکم نہیں ہو جائے گا۔ تو وہ ڈرتے سہمتے آئیں گے، جنتی دونوں جمع ہوں گے، اس طرف جہنمی دیکھ رہے ہیں جہنم سے، یہاں جنتی ہے، بیچ میں ایک جو ہے مینڈھا لایا جائے گا، ایک جانور لایا جائے گا، اسے ذبح کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ موت ہے، یہ موت ہے، آج اسے ذبح کر دیا گیا، یعنی اب کسی کو موت نہیں آنے والی۔ تو وہ ہمیشگی کی زندگی ہے، اس دنیا میں موت ہر ایک کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ جائے تو موت نہ ہی اس سے تاخیر کرے گی نہ ہی اس سے جلدی آئے گی، جو وقت متعین ہے اسی وقت آئے گی، اور جب موت آنے والی ہوگی تو آپ اگر بند قلعے میں بھی ہوں گے تو موت آ جائے گی، اس میں بھی موت آ جائے گی۔ تو اس لیے مسلمانوں، یہ جو فانی زندگی ہے اس میں جتنی زندگی گزارنا ہے ہم صحیح طریقے سے خوشی کے ساتھ آسانی کے ساتھ زندگی گزار لیں، اتنا کمانے کے لیے کوشش کرو، بقیہ دین میں لگا دو، دین حاصل کرنے میں لگا دو، مسائل شریعت سیکھنے میں لگا دو، اعمال صالحہ کرنے میں لگا دو، یہ عبادتیں کرنے میں لگا دو، راتوں کو گزارو عبادتوں میں، توبہ میں، استغفار میں، اس طریقے کا آپ تہیہ کریں، عہد کریں، آپ جو ہے وہ دل میں آج ہی یہ چیز باندھ لیں، آپ عہد کریں کہ آج سے مجھے جو ہے وہ یہ عمل کرنا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ چیزیں اپنے اوپر لادنے کی ضرورت نہیں ہے، جو فرائض اور واجبات ہیں انہی کو ادا کرنے کا عہد کیجیے، پہلے نوافل بعد میں، جو فرائض اور واجبات ہم پر ہیں، جو ضروری ہیں، ان کو بجا لانے کا عہد کیجیے، سچی توبہ کیجیے، اور پھر صحیح طریقے سے ہمارا عمل کس طرح صحیح ہوگا، کس طرح ہماری قرات صحیح ہوگی، ہم اذان دے سکتے ہیں یا نہیں، اقامت دے سکتے ہیں یا نہیں، تکبیر کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے زیادہ حقدار جو ہوتا ہے وہ میت کا ولی ہوتا ہے،
نماز جنازہ پڑھانے کا. نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار سب سے زیادہ کون ہوتا ہے؟ میت کا ولی. میت کا ولی کا مطلب یعنی جیسے بیٹا ہے تو وہ ولی ہوا، اگر بیٹا نہیں ہے بھائی ہے تو وہ ولی ہوا، باپ ہے تو وہ ولی ہوگا، چچا یہ ولی ہوگا، یعنی وہ نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار ہوتا ہے. لیکن آپ بتائیے کیا یہاں جو حضرات آن لائن بھی سن رہے ہیں ان میں اکثر ایسے ہوں گے کہ وہ نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے؟ پڑھانا تو دور کی بات ہے، پڑھ بھی نہیں سکتے. ہمیں معلوم بھی نہیں ہے مکمل طور پہ کہ نماز جنازہ کس طریقے سے پڑھنی ہے. ہمیں وہ چیزیں یاد ہیں، ہمیں وہ دعائیں یاد ہیں، وہ مسائل معلوم ہیں، کیا کیا شرط ہے، کیا اس کے ارکان ہیں نماز جنازہ کے، کتنی تکبیر کہنی ہے، کس طرح سے کب ہاتھ چھوڑنا ہے، کس طرح سلام پھیرنا ہے، کس طرح دعا کرنا ہے، میت کو کیسے دفن کرنا ہے، یہ تمام چیزیں اور جو بھی معاملات، اخلاقیات، عبادات وغیرہ سے جس کا تعلق ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو دین اسلام نے بتا دیا ہے. یہی اللہ کے نزدیک حق دین ہے، اور اس کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ہمارے اسلام نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے، اور کسی مذہب میں اتنا تفصیل کے ساتھ آپ کو نہیں ملے گا. بس وہ مذہب اختیار کر لیا ہو گیا، لیکن دین اسلام نے ہمیں دنیا حاصل کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، زندگی گزارنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، معاملات کا بھی طریقہ بتایا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، رزق حاصل کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، سونے اٹھنے کھانے پینے کا بھی طریقہ بتایا ہے، تکلم اور گفتگو کا بھی طریقہ بتایا ہے. ہر چیز کا طریقہ اس دین نے بتا دیا ہے، جس دین کا نام دین اسلام ہے نا. تو یہ حق دین ہے، بس ہمیں چاہیے کہ ہم حاصل کریں. یہ موقع غنیمت جانیے مسلمانوں. آپ حضرات وقت کی پابندی کے ساتھ ہر ہفتے یہ سنی دینی نشست ہوتی ہے، اتوار کے روز ہوتی ہے. اپنے کام کاج سے جلدی فارغ ہو کر عشاء کی نماز باجماعت یہاں پر ادا کریں، اور اس کے بعد پھر یہ محفل یہ نشست شروع ہو جاتی ہے. آپ کثیر تعداد میں یہاں تشریف لائیں، یہاں کثیر تعداد میں تشریف لائیں. بے شک یہاں لنگر ہے، اور حضور غوث پاک کا لنگر ہے، اولیاء کرام کے نام کا لنگر ہے، اور ہم انہی کے نام کا کھاتے ہیں الحمدللہ. تو ہم کھا رہے ہیں جن کا ان کا گن گا رہے ہیں، تو ان کے نقش قدم پر عمل بھی تو کریں، ان کے اعمال کو اپنانے کی بھی تو کوشش کریں. تو اس لیے صرف یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ چلو چلا جائے وہاں پہ نیاز ملے گی، وہاں کھانے کے لیے ملے گا تو چلتے ہیں، آج وہاں کھاتے ہیں آج وہاں کھاتے ہیں. تو اس طور پر جو ہے اخیر میں چلے جائیں گے، جا کر بیٹھ جائیں گے، کھانا مل جائے گا. نہیں، آپ آئیے، کوشش کیجئے آپ کہ آپ پہلے تشریف لائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کو ہمیں میسر آئے، ہمیں ملے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تو طرز زندگی سے متعلق کچھ معلوماتی چیزیں، کچھ عملی اور لائے عمل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر مہینے کے پہلے اتوار کو، ہر مہینے کے پہلے اتوار کو، پہلے سنڈے کو یہ سیریز، یہ جو شروعات ہو رہی ہے، ہر سنڈے کے، ہر مہینے کے پہلے سنڈے کو انشاءاللہ میں یہاں پر آؤں گا آپ حضرات کے سامنے، اور جو بھی زندگی گزارنے کا طور طریقہ اور جو لائحہ عمل ہونا چاہیے، یعنی ہمیں عمل کرنے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہم لائحہ عمل تیار کریں، کیا کریں، پہلے کیا کریں، پھر اس کے بعد کیا کریں، کیا کیا چیزیں ضروری ہونی چاہیے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ہر ہفتے آپ کو بتائی جائے گی. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے چونکہ اعمال کا دار و مدار عقیدے پر ہے، اعمال کا دار و مدار عقیدے پر ہے، تو اجمالی طور پر جو بنیادی عقائد ہیں عقیدے سے متعلق، اللہ تبارک و تعالی وہ کہاں ہے، کیسا ہے، یہ عقیدہ مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے.
اللہ ہے، ایک ہے، لیکن اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ مکمل طور پر اللہ کی ذات صفات سے متعلق عقیدہ رکھنا چاہیے. اللہ کے انبیاء، نبی، فرشتے، رسول، جن اور ملائکہ اور یہ جہنم، دوزخ وغیرہ، تو عقائد سے متعلق اجمالی طور پر، مختصر طور پر میں کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا، اور آپ لوگ بھی کچھ سوال بھی آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک کلاس کی طرح ہے. آپ جو ہے وہ کلاس میں جیسے بچہ جائے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کچھ پوچھنا ہو پوچھ سکتا ہے، اسی طریقے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ پوچھیں گے، اور اگر اس کا جواب مجھے معلوم ہوگا تو بتانے کی کوشش کی جائے گی، نہیں معلوم ہوگا تو آئندہ جو ہے اسے بتایا جائے گا. لیکن آپ ضرور پوچھیں، پوچھا کریں. یہ بھی ہمارے مسلمانوں میں، ہمارے بھائیوں میں جو ہے نا، یہ بھی بہت بڑی کمی ہے کہ پوچھنے سے شرماتے ہیں، پوچھنے سے کتراتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ اس کو یہ بھی نہیں معلوم، اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے، یہ مسئلہ نہیں معلوم. نہیں، دین اسلام کو سیکھنے میں، مسائل سیکھنے میں کسی طرح کی شرم و حیا کو آپ اپنے گھر پہ رکھ کے آئیے، شرم و حیا کو وہیں پر رکھ کے آئیے. یہاں پر آئیے، کھل کر آپ کو سیکھنا ہے، جو پوچھنا ہے، جس طریقے کی بات پوچھنی، آپ کی اندرونی بیرونی جیسی بھی بات، کیونکہ معاملہ دین کا ہے، معاملہ اسلام کا ہے. ہم دین اسلام پر ہیں تو دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، جمائے رکھے. لیکن اس میں ثابت قدمی اسی وقت آ سکتی ہے جبکہ ہم اپنی زندگی کا طور طریقہ اسلامی بنا لیں گے. اسلامی طور طریقہ جب بنا لیں گے تبھی اس میں ثابت قدمی اور استقامت بھی آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.